اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو میں نے آپ کے لیے ویڈیو نکالی ہے اس میں کچھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش کے بعد آپ کے لیے کچھ چیزیں نکالی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو اس میں بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بنیادی طور پہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی نالج بھی حاصل ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان میں حرارت کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، اور حرارت کی کمی کی وجہ سے مختلف علاجوں میں مختلف طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ حرارت کو کم کرنے والی دواؤں سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جب ہم ہومیو ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جس میں حرارت کو بہتر کرنے کی دوائیاں دی جاتی ہیں اور انسان کی قوت مدافعت کو اٹھانے کی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، میڈیکل علاج کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان میں مسنکات، مخدرات تک کا استعمال کر دیے جاتے ہیں اور مریض کمزور ہو جاتا ہے، مگر حرارت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی پیٹ کا نظام صحیح نہیں رہتا۔ بعض لوگوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو گیسز بننے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس سے مریض دن بہ دن کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ جب ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، نفق بڑھ جاتا ہے، گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں فیور کے جو مکسچر آتے ہیں وہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ اس سے مریض کی طاقت کو بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جب آرام نہ ہو تو پھر وہ کونین پر تباہ آزمائی کرتے ہیں، یعنی بخار کی دوائیاں جو ہوتی ہیں ٹریٹمنٹ وہ شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی خیال کرتے ہیں کہ جسم میں کمزوری اور خون کی کمی ہے۔ جب وہ یہ خیال کرتے ہیں تو اس میں خون چڑھانے پہ توجہ دیتے ہیں، کمی کی وجہ سے حرارت بڑھ گئی ہے تو وہ پھر مقویات اور مولد خون ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ بھی حسب دلخواہ نہیں نکلتا تو شدید محرکات، مضرات مسل سے اندرونی زہر کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زہر کیا نکلتا، البتہ مریض کی طاقتیں ضرور نکل جاتی ہیں۔ آخر میں خون کا امتحان کرایا جاتا ہے، خون کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، یورین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بلغم کا معائنہ کرایا جاتا ہے، پخانے کا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، کون کون سے جراثیم اندر یہ طوفان لا رہے ہیں۔ خفیف حرارت ختم نہیں ہوتی ہے، اول تو ٹی بی یا دق و سل کا فیصلہ دے دیا جاتا ہے، نہیں تو پینسلین یا اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اگر دوا مناسب بیٹھ گئی تو حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گی، ورنہ ایسی ادویات کے استعمال کے بعد مریض ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہیں تو اس سے قوت مدافعت بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب
قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو خون کے اندر کمی آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خون چڑھاؤ ان کا، تو ادھر بھی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ ورنہ ایسی ادویات کے استعمال کے بعد مریض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زہریلے ادویات جہاں مخالف جراثیم اور زہریلے مواد کو فنا کر دیتی ہیں، وہاں موافق جراثیم اور مفید کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ زہریلے ادویات جو ہیں جہاں مخالف جراثیم جو ہوتے ہیں اس کو تو ختم کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مواد، وہ جو جراثیم جو فائدے مند ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ یورپ کی طرف دیکھیں، امریکہ کی طرف دیکھیں، خود ان ادویات کی مخالفت میں وہ شدید آواز اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی بائیوٹک کو کم استعمال کرائی جائے اور ایسی زہریلی ادویات کو کم دیا جائے۔ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ ترقی پذیر ملک ہیں، تو یہاں پر ایسی آوازیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارا تو مشورہ یہی ہے تمام طبیبوں کو اور تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو کہ اور تمام مریضوں کو کہ وہ سہل الحصول دوائیاں استعمال کریں تاکہ مریض کی قوت مدافعت نہ گرے۔ قوت مدافعت گرنے سے مریض کی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم موت کو ذرا کلیریفائی کریں کہ موت انسان کی ہوتی کیسے ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جب انسان موت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، جہاں اس کی قوت مدافعت کم ہو رہی ہوتی ہے، خون کی کمی آ رہی ہوتی ہے، وہاں اعضاء کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں۔ جگر کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، گردے کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں، تلی کمزور پڑ رہی ہوتی ہے، لبلبہ کمزور پڑ رہا ہوتا ہے، اس سے شوگر اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، کبھی بہت ہائی ہو جاتی ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، جگر کے فنکشن میں اوپر نیچے ہوتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگ جاتا ہے، کسی کا لو ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر قوت مدافعت گرنے کے بعد دونوں ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی ہائی اور کبھی لو۔ اگر شوگر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، بلڈ پریشر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دیسی ادویات میں ناکام ہیں اور اگر ہومیوپیتھک میں اور حکمت میں آپ ناکام ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ کو اچھی دوائی بھی دیں گے اور اچھا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے، نالج بھی پرووائڈ کریں گے، دوائیاں بھی دیں گے اور اچھا ٹریٹمنٹ دیں گے، جہاں سے مریض آپ کا ایک بھنور میں پھنسنے سے آسانی سے نکل آئے گا۔ مریض جب بھنور میں پھنس جاتا ہے تو اس کی موت یقینی ہوتی ہے، کیونکہ اس بھنور سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ اگر ہومیوپیتھک ادویات ضرور استعمال کریں، میرا آپ کو ہمدردانہ، برادرانہ، محبت والا مشورہ ہے کہ آپ ہومیو اور حکمت کا سہارا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آگے جب ان میں سے شدید نقصان نہیں ہے، زہر میں بھی موجود ہے، پر ایسا نہیں ہے کہ فنا ہی کر دیں، یعنی یہ دوائیاں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کو جان سے ہی مار دیں، ایسا نہیں ہے، زندہ رکھتی ہیں۔ نامفید فن کی مخالفت مقصود نہیں ہے، مطلب ہم بنیادی طور پہ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو مخالفت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ علاج اچھے ہیں، پر علاج سے زیادہ مریض اچھا ہے کہ مریض کو کس طریقے سے ہمیں شفا دینی ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اچھے طبیبوں کو، اچھے معالجوں کو اور اچھے ڈاکٹرز کو اس پہ توجہ دینی ہے کہ مریض کو پریورٹی دیں، مریض کہاں کہاں کس کس علاج سے جلدی صحیح ہو سکتا ہے، اس بھنور سے نکل سکتا ہے، اس طرف جائیں۔ اس تحریر کا مبالغہ یہ علاج سے ناواقفیت کی وجہ سے خیال کریں، جب چاہیں جس طرح چاہیں تبادلہ خیال کریں اور بحث و مناظرہ کر لیں۔ خوفناک قسم کے زہر نہیں بلکہ غلط اور غیر علمی ان سائنٹیفک ہے، زہریلے سانپ کے قریب جانے سے کم نہیں ہے۔ ایسا مثال یہ میں نے آپ کو لکھی ہے کہ جب آپ اس علاج کی طرف بڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ زہریلے سانپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب وہ زہریلا سانپ آپ کو ڈس لے گا تو آپ کے بچنے کے چانسز 99% رہ جاتے ہیں۔
اور آپ کس طریقے سے اس سے باہر آئیں گے۔ ہلکی حرارت یا شدید بخار ہو، یا سب کچھ قانون حرارت کے تحت آتا ہے، جس میں انسان میں پیدا ہوتی رہتی ہے، اخراج پاتی رہتی ہے۔ تفصیل و تشریح، مطلب بخار کی جو ہے وہ مبررات ہے اور مسنکات ہے، مقدرات ہے، یا فیور مکسچر محرکات، مضرات اور مسالات لیتے ہیں، خصوصاً پینسلین، اینٹی بائیوٹک، سلفا گروپ حرارت کے قانون پیدائش و اخراج اور اعتدال سے پورے طور پر آگاہ نہیں ہے۔ حرارت میں ایک سبب سوزش بھی ہے، وہ حصہ، وہ پارٹ، وہ جگہ جہاں سوزش پیدا ہو جاتی ہے وہاں حرارت کی کمی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، جس سے بخار چڑھتا ہے، ٹیمپریچر رہتا ہے۔ اب سوزش مزمن ہو جائے تو نتیجے میں ہلکی حرارت قائم رہتی ہے، یعنی سوزش کی وجہ سے حرارت رہتی ہے بخار کی۔ غذا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، پیٹ کا خمیر ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے، موافق اور مناسب غذا استعمال کرانی چاہیے، نہایت ضروری ہے۔ مریض صحت یاب ہو جائے، کہیں بھی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ عضلاتی سوزش سے ہلکی حرارت ہوتی ہے تو اس میں کارورا سرخ قسم کا آتا ہے، یعنی پیشاب سرخ قسم کا آتا ہے، یا سرخ مائل زرد ہوتا ہے، ایسا بھی آتا ہے۔ پیٹ کا جو نظام ہے وہ بھی صحیح نہیں رہتا ہے۔ میں آپ کو اسلام کے حوالے سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کرتا ہوں، خاص طور پہ کھانے کے لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، ایک آنت کھاتا ہے، اور کافر 7 آنت کھاتا ہے۔ یعنی پیٹ اور معدہ یہ سب سے اہم عمل ہے، اس کو دیکھنے کا، غور کرنے کا عمل ہے۔ اور پھر چیسٹ، یعنی پھیپھڑوں کا فنکشن بھی غور کرنے کا عمل ہے، اس میں بھی بلغم کی زیادتی جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور موت یقینی نظر آتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ کم کھانا انسان کھاتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ حکیم لقمان کی کتنی پیاری بات ہے، اور کتنی پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے، قابل ستائش ہے، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ اتنی اہم بات کو انہوں نے کس پیرائے میں بیان کر دی ہے۔ ناظرین، جب ہم دین کا استعمال، دین کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دین کے بانی پیغمبر دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ غذا کیسے کھاتے تھے، کب کھاتے تھے، کس ٹائم کھاتے تھے، تو نظر آئے گا جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ ایک ٹائم جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دوسرا، ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس میں ہمارا مائنڈ ایک سیکریشن پیدا کرتا ہے، یعنی ایک ایسا پانی کا نظام پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے وہ پروسیس کرتا ہے۔ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کو ہضم کرنے والی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دالیں کھاتے ہیں تو دالوں کو ختم کرنے والی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیوں کو ختم کرنے والی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو نالج فراہم کرنا، آپ کو علم پرووائڈ کرنا،
آپ کو شعور بیدار کرنا۔ آپ کا علم اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن اگر آپ مستقل ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ، جیسے مثال دی جاتی ہے قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں سمجھنا آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بیسک اور بیسک یہی ہے کہ آپ کو علم پرووائڈ کیا جائے، آپ کو نالج پرووائڈ کیا جائے، حقیقی نالج دینے کی کوشش کی جائے۔ چھوٹی سی ویڈیو میں نے پرچے پہ لکھی، یہ ایک کیس تھا، اس کیس کو مد نظر رکھ کے میں نے سوچا کہ اس کو بھی کیپچر کر لیا جائے، اس کو بھی لے لیا جائے، اس کو بھی ویڈیو کی شکل میں پرووائڈ کر دیا جائے، نہ لوگوں کو نالج پرووائڈ کر دی جائے، تاکہ آنے والی نسل ہم سے زیادہ سمجھدار، میچور، بردبار اور ہمدرد ہو۔ ہم آج جو بنیاد ڈالیں گے، اس کے بعد جو چیز آگے آئے گی، عمارت کھڑی ہوگی، وہ اچھی ہوگی۔ ہمیں آج ہی سے کوشش کرنی ہے کہ آنے والی نسل کو ہم وہ علم چھوڑ جائیں جس سے وہ آگے اس علم کو بڑھائیں، ہمارے جانے کے بعد وہ اس علم کو اور مزید آگے بڑھائیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا علم، چھوٹا سا قطرہ، یہ آپ کو سوچنے پہ، غور کرنے پہ، آپ کو توجہ دلانے پہ کارگر ثابت ہوگا۔ میں اسی طریقے سے آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو نالج پرووائڈ کروں گا، ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں، اور جہاں جہاں پرابلم پیش آ رہے ہیں ان کو حل کرنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے بچائے، مشکلات سے بچائے، اور صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، سمجھنے کی صلاحیت دے، غور و خوض کرنے کی صلاحیت دے، اور پہچان دے، پرکھنے کی پہچان دے، احساس کرنے والے لوگوں کو سمجھنے کی پہچان دے۔ اچھا دوست، اچھا مالج، اچھے سرپرست، اچھے رشتہ دار، اچھے حلقہ احباب اچھے ہوتے جائیں گے تو معاشرہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ جب معاشرہ بلڈ اپ ہوتا ہے تو پھر ایک قوم اچھی بنتی ہے۔ جب ایک قوم اچھی بنتی ہے تو پھر وہ دنیا میں دوسری قوموں کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے۔ بیسک پرپس، بیسک مقصد، بیسک بنیاد یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے آسانی پیدا کریں، مشکلات نہ پیدا کریں، آگے بڑھنے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ قومیں، نسلیں، ملک اور دنیا میں ترقی آسانی پیدا کرنے سے ہوتی ہے، مشکلات پیدا کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ مشکلات پیدا کرنے سے معاملات الجھتے ہیں، پریشانیوں میں شکار ہو جاتے ہیں، اور مشکلات جب آپ ہوئیں گے تو آنے والی نسل اس سے اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مشکلات سے بچنے کی توفیق دے، آسانی پیدا کرنے والا بنائے، آسانی سننے والا پیدا بنائے۔ اسی امید کے ساتھ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔